ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ذرا لوگوں بتاؤ، دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، ایک اللہ کی ماننے والی اور توحید کے ساتھ ماننے والی، ایک مشرک جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ شاید قدرت اور اختیار منقسم ہے، اللہ کے پاس بھی ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے۔ تو ان موحدین اور مشرکین میں سے امن کے حقدار کون ہے؟ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اس سوال کا جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس شان سے لائیں کہ پھر شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے، وہ جان لیں کہ مختار مطلق اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر حقیقی کوئی ہے ہی نہیں، فاعل حقیقی کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی چاہے گا تو کسی شے میں تاثیر پیدا ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ لاکھ آپ کا تجربہ مشاہدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اذن رب کے بغیر آگ نہیں جلا سکتی، اذن رب نہیں تھا اور اللہ کا حکم دوسرا ہو گیا آگ کو، تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اس لیے کہ آگ اپنی اس تاثیر کے لیے، اس کے مؤثر ہونے کے لیے ہر وقت ہر آن اذن رب کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ یہ کہا گیا ہے، غالباً حدیث ہی کا یہ ترجمہ ہے، کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ پروردگار میں تیرے اس بندے کے حق میں غذا کا کام دوں، تقویت کا باعث بنوں، یا اس کے لیے مرض کا اور اس کے لیے ہلاکت کا سامان بنوں۔ وہ جو لقمہ ہے، چاہے آپ نے لاکھ اس کو میڈیکل پریسکرپشن کے مطابق وہ اپنا کھانا جو ہے وہ بنایا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے حساب سے صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تاثیرات ہر آن مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے تابع۔ وہ اذن رب ہوگا تو وہ تاثیر برآمد ہوگی، ورنہ وہ تاثیر برآمد نہیں ہوگی۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہمارے کلمہ سوم کا جزو ہے اور بہت اہم جزو ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو دوسرا جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وصایا ہیں، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، اس میں الفاظ آئے ہیں کہ میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح پلے باندھ لے، دل میں بٹھا لے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی شے میں کوئی قدرت نہیں، کوئی تمہارا بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی تمہارا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام انسان جمع ہو کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی غضب پہنچا دیں، نقصان پہنچا دیں، تکلیف پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی چیز جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ یہ ہے وہ بات کہ جس سے انسان کی نگاہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر جم جاتی ہے، اور جو حالات اس پر وارد ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی طرف سے آیا، کس نے یہ تکلیف مجھے پہنچائی، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے رب کے اذن سے ہے، اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔